بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 16 مارچ بروز بدھ ہم بات کریں گے مولانا فضل الرحمان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل آرمی چیف کی طرف سے شٹ اپ کال دی گئی تھی 23 اور 24 مارچ کو جو انٹرنیشنل ایونٹ ہونے جا رہا ہے، اور اس میں جو تماشا بنانے والے لوگوں کو کہا گیا تھا کہ سیکیورٹی ہم سنبھالیں گے، اور اگر کسی نے قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو پھر ہم قانون کے مطابق ان کے ساتھ ڈیل کریں گے۔ آج فضل الرحمان نے 23 اور 24 کے لانگ مارچ سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ یہ آہستہ آہستہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ان کا جو مطالبہ ہے اس سے دستبردار ہو جائیں گے، اور یہ پرانی تنخواہ پر کام کرنا شروع کر دیں گے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں۔ فضل الرحمان نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فے کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج درخواست دائر کر دی گئی ہے وزیر اعظم کے خلاف، اور جو سینئر لیڈرشپ ہے تینوں جماعتوں کی، آج وہ بائیو میٹرک تصدیق کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ گئے ہیں، اور وہاں جا کر انہوں نے اپنی بائیو میٹرک تصدیق مکمل کی ہے تاکہ ریٹ فائل کی جا سکے۔ فاروق اچنائک صاحب، اعظم نذیر تارڑ صاحب، کامران مرتضیٰ صاحب کی طرف سے یہ ریٹ فائل کی جا رہی ہے، اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا شمیم کی غیر قانونی تقرری کے حوالے سے بطور وائس چانسلر شہید ذوالفقار بھٹو لاء یونیورسٹی کی جو تقرری چیلنج کی گئی تھی، اس پر بھی سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے آج ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے، اور فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے۔ آج بحث مکمل ہوئی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ڈر تھا وہی ہوا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے لوکل باڈیز آرڈیننس، اسلام آباد لوکل باڈیز آرڈیننس کو کالعدم قرار دے دیا، غیر قانونی قرار دے دیا۔ آج جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے سی ڈی اے مزدور یونین، سی ڈی اے آفیسرز ایسوسی ایشن اور دیگر درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے اسلام آباد لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کو کالعدم قرار دے دیا۔ ہائی کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا کہ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات نئے آرڈیننس کے تحت نہیں ہو سکتے، انتخابات پرانے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت ہی کرائے جائیں۔ جو مسلم لیگ نون جو ایک ایکٹ پاس کر کے گئی تھی، اس کے مطابق لوکل باڈیز جو الیکشنز ہیں وہ ہونے چاہیے، نہ کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوکل باڈیز آرڈیننس ہے اس کے تحت ہونے چاہیے۔ اور اس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اعتراض اٹھایا تھا، اور الیکشن کمیشن، اور اس میں سب سے اہم چیز جو لوکل باڈیز آرڈیننس میں تھی وہ تھا ای وی ایم، کہ ای وی ایم کا بھی ای وی ایم کا جو استعمال کیا جائے اسلام آباد کے لوکل باڈیز آرڈیننس میں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج اس کو کالعدم قرار دے دیا۔ درخواست گزاروں کی جانب سے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی موجودگی میں آرڈیننس کے ذریعے نیا بلدیاتی نظام لانے کو چیلنج کیا گیا تھا۔ حکومتی وکیل نے عدالت کو بتایا تھا کہ 19 نومبر کو پارلیمنٹ کا سیشن ختم ہو چکا تھا، اور 23 نومبر کو یہ آرڈیننس جاری ہوا۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ جلد از جلد قانون سازی کر کے ہم تاریخ مقرر کرنا چاہتے ہیں بلدیاتی الیکشن کی، اس وجہ سے حکومت کو ایمرجنسی حالات میں یہ آرڈیننس لانا پڑا تھا۔ درخواستوں میں لوکل گورنمنٹس آرڈیننس میں چیئرمین کا کردار محدود کرنے پر بھی اعتراض اٹھایا گیا تھا، اور آرڈیننس کے باقاعدہ قانون نہ بن پانے پر منتخب نمائندوں کے مستقبل پر بھی سوال اٹھایا گیا تھا، اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس آرڈیننس کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اب جب ہم اس آرڈیننس کا دیکھتے ہیں تو اس کے بعد دو اور آرڈیننس ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں، جو دونوں اب اطہر من اللہ صاحب کی عدالت میں پہنچ گئے ہیں۔ ایک پیکا آرڈیننس ہے اور ایک الیکشن ترمیمی آرڈیننس ہے۔ ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ اور پھر قاضی فیض عیسیٰ صاحب ایک راہ ہموار کر چکے ہیں آرڈیننس کو غیر قانونی ڈکلیئر کرنے کے حوالے سے، سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ دے کر یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ ان آرڈیننس یہ جو دو آرڈیننس ہے، پیکا آرڈیننس اور الیکشن کمیشن جو الیکشن ایکٹ ترمیم آرڈیننس ہے، ان کے بھی جو معاملات ہیں وہ اب بہت آگے جانے کو ان کا فائدہ نہیں ہوگا، اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ نہ کرے یہ آرڈیننس بھی کالعدم قرار دے دیے جائیں گے۔ اور پھر جو ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کا معاملہ ہے، جو وزیر اعظم عمران خان کو نوٹس جاری کیے جاتے ہیں، وزیر اعظم عمران خان کو یہ نوٹس جاری اس وقت کر رہے ہیں جب آرڈیننس انٹیکٹ ہے، اور آج بھی وزیر اعظم عمران خان سوات پہنچے ہیں اور جلسے سے انہوں نے خطاب کیا ہے، تو یہ بتاتا ہے یہ معاملہ کہ وزیر اعظم عمران خان ان چیزوں کو اس وجہ سے نہیں دیکھ رہے کہ اٹارنی جنرل صاحب نے ان کو بتایا ہے کہ ان کے نوٹسز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور قانون کے مطابق ہم درست کر رہے ہیں، جو ہم مختلف جلسوں میں شرکت کر رہے ہیں، اور ہم سارے معاملات کو قانون کے مطابق دیکھ رہے ہیں۔
پھر معاملہ آ جاتا ہے رانا شمیم کا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی تقرری کو چیلنج کیا گیا تھا سندھ ہائی کورٹ میں۔ اس پر آج عدالت میں اہم سماعت ہوئی، اور یہ سابق جج ہیں، چیف جج گلگت بلتستان، اور موجودہ وائس چانسلر ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی آف لاء میں۔ یہ ان کی تقرری کو چیلنج کیا گیا تھا۔ آج فریقین نے دلائل مکمل ہونے کے بعد سندھ ہائی کورٹ نے درخواست کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ وکیل پروفیسر عمر فاروق صاحب نے درخواست میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ یہ پروفیسر عمر فاروق صاحب نے جنہوں نے چیلنج کیا تھا رانا شمیم کی تقرری کو، ان کے وکیل نے عدالت میں یہ موقف اختیار کیا کہ آئین کے آرٹیکل 207 کے تحت چیف جسٹس یا جج ریٹائرمنٹ کے 2 سال تک کوئی عہدہ نہیں لے سکتا۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت میں موقف اپنایا کہ سابق چیف جج رانا شمیم 50 لاکھ روپے ماہانہ وصول کر ہیں، جبکہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی جاری ہے۔ پروفیسر عمر فاروق کے وکیل نے عدالت سے کہا کہ رانا شمیم کے حلف نامے سے پوری عدلیہ بدنام ہوئی ہے۔ ریٹائرمنٹ کے 6 ماہ بعد رانا شمیم کو وائس چانسلر کے عہدے پر تعینات کیا گیا۔ میں اس کی آپ کو ایک مثال دوں گا کہ ہم نے الیکشن کمیشن میں ایک ریٹ فائل کی تھی، ایک ڈاکٹر تھیں، لیڈی ڈاکٹر، اور انہوں نے ریزائن کیا، اور ریزائن کے 8 ماہ بعد انہوں نے الیکشن کے لیے اپلائی کیا تھا، تو الیکشن کمیشن نے ان کو نااہل قرار دے دیا تھا کیونکہ ابھی 2 سال پورے نہیں ہوئے تھے ایک سرکاری عہدہ چھوڑے۔ تو یہ چیف جج کی ریٹائرمنٹ کے 6 ماہ بعد کیسے وائس چانسلر ان کو بنا دیا، اور 50 لاکھ روپے یہ ہر مہینے کا اڑاتے ہیں، اور ان کا جو معاملہ ہے یہ اسلام آباد میں بیٹھ کر کراچی میں یونیورسٹی کو چلاتے ہیں۔ تو یہ سوالات اٹھائے گئے تھے، اور اب عدالت کو یہ کہا گیا کہ سابق جج رانا شمیم اب تک 12 کروڑ روپے یونیورسٹی سے اڑا چکے ہیں۔ اگر ان کو نہ ہٹایا گیا تو یہ قانون کی خلاف ورزی ہوگی، اور ان کو عہدے سے ہٹا کر نیب کو کہا جائے کہ ان کے خلاف تحقیقات مکمل کرے۔ عدالت نے اس پر فیصلہ محفوظ کیا سندھ ہائی کورٹ نے، اور دیکھتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ جتنا سٹرونگ جو پروفیسر عامر فاروق صاحب کی طرف سے عمر فاروق صاحب کی طرف سے جو موقف اختیار کیا گیا ہے، اس کے بعد رانا شمیم رہ سکیں گے۔ رانا شمیم کا جو جانا ہے وہ اب اٹل ہو گیا ہے۔ دوسری طرف کل کور کمانڈر اجلاس ہوا، اور وزیر اعظم عمران خان اور فواد چودھری اور باقی سارے لوگ یہ پہلے کہتے رہے کہ 23 مارچ کو پریڈ ہے اور پھر OIC کا اجلاس ہے۔ شاہ محمود قریشی نے بھی اس پر اپوزیشن سے کہا تھا کہ آپ نے جو بھی تماشا لگانا ہے آپ اس کے بعد لگائیے گا، لیکن یہ جان بوجھ کر 23 مارچ کی دھمکی دیتے تھے کہ 23 مارچ کو یہ ہوگا، جب شیخ رشید نے ان سے کہا تھا کہ 23 مارچ کو آپ خدا کا خوف کریں، ہمارا ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہے، تو آپ کیا لانگ مارچ اور دھرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، تو اس پر یہ مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو 23 مارچ کو ہی آئیں گے، ہم کسی کے پابند نہیں ہیں۔ کل کور کمانڈرز کا اجلاس ہوا، اور آرمی چیف صاحب کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی، اور آرمی چیف نے کہا کہ 23-24 مارچ کو پاکستان میں ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہونے جا رہا ہے، ہمارے بین الاقوامی مہمان آ رہے ہیں، پاکستان OIC کی صدارت کرنے جا رہا ہے اور میزبانی کرنے جا رہا ہے۔ ایسے میں جو بھی اسلام آباد کا انوائرمنٹ خراب کرنا چاہتا ہے، امن خراب کرنا چاہتا ہے، ان کو ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ قانون کے مطابق سیکیورٹی اور سارے معاملات، کیونکہ حکومت نے کہا کہ سیکیورٹی فوج سنبھالے گی، تو اس پر آرمی چیف نے کہا کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق ہر حال میں قانون کی عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے۔ اس وجہ سے جو 23-24 کو تماشا لگانا چاہتے ہیں وہ اس معاملے سے باز آ جائیں، تاکہ ہمارا، کیونکہ OIC کا اجلاس ہے اور ہمارا ایک بڑا ایک بین الاقوامی ہمیں ایک میزبانی ملی ہے، اور اس کو اگر کوئی سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بھارت کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹس آئی تھیں کہ ہر حال میں اس کو جو یہ معاملہ ہے OIC کانفرنس کا جو پاکستان کو میزبانی ملی، ہر حال میں اس کو ناکام بنانا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جو ریزولوشن 15 مارچ کا اسلاموفوبیا کے حوالے سے قرارداد منظور ہوئی ہے، اس پر آپ بھارتی جو وہاں پر پرماننٹ مندوب ہے اس کی اگر آپ سٹیٹمنٹ یا اس کی تقریر سن لیں، ان کو کتنی تکلیف ہے پاکستان کی اور مسلمانوں کی اس کامیابی پر، اور OIC سے کتنی تکلیف ہونی تھی وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کو کہا گیا تھا، لیکن آرمی چیف کی شٹ اپ کال کے بعد اب مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ 23 مارچ کو ہم اسلام آباد میں نہیں جائیں گے، OIC کے وزراء خارجہ کی موجودگی میں ہم داخل نہیں ہوں گے۔ آج انہوں نے کہا کہ سب وزراء خارجہ ہمارے سب کے سب ہمارے مہمان ہیں۔ پہلے یہ وزراء خارجہ کو کہتے تھے کہ جو اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ ہیں وہ عمران خان کو بطور وزیر اعظم ڈیل نہ کریں، وہ تھوڑے دن کے مہمان ہیں۔ اب کہتے ہیں جی کہ وزراء خارجہ ہمارے مہمان ہیں، وہ 24 مارچ تک اسلام آباد میں موجود ہوں گے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ان کے احترام میں کسی قسم کا کوئی فرق ہے، ان کے احترام میں یا حضور والا آرمی کے احترام میں آپ یہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں۔
اور انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں ان کی موجودگی میں اور ان کے آنے جانے میں کسی قسم کی مشکلات نہیں ہونی چاہیے، اس وجہ سے ہم 25 مارچ کو اکٹھے ہوں گے، 23 مارچ کو اکٹھے نہیں ہوں گے، اور 25 مارچ کو اب ہم نے ہدف بنایا کہ ہم مغرب تک اسلام آباد میں داخل ہونا شروع کر دیں گے۔ یہ ہے ان کی جمہوریت اور یہ ہے ان کی جو اپوزیشن ہے اس کی اوقات ہے۔ دوسری طرف پارلیمنٹیرینز کو قومی اسمبلی تک محفوظ راستہ فراہم کرنے کی درخواست دائر کی گئی ہے آج اپوزیشن کی طرف سے۔ اپوزیشن جماعتوں نے وزیراعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد پر ووٹ ڈالنے والے اراکین پارلیمنٹ کو محفوظ راستہ فراہم کرنے کی استدعا کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں مشترکہ ایک درخواست دائر کی گئی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان جو ڈی چوک پر جلسہ کرنے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے پارلیمنٹیرینز کو مشکل ہوگی کہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے اسمبلی میں جائیں، اس وجہ سے عمران خان کو روکا جائے کہ وہ ڈی چوک کا جلسہ نہ کریں اور محفوظ راستہ وہ پرووائڈ کریں پارلیمنٹیرینز کو۔ ایک مضحکہ خیز درخواست ہے جو اب یہ اطہر من اللہ صاحب کے پاس لے کر گئے ہیں۔ جوائنٹ اپوزیشن کی طرف سے پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ جوائنٹ اپوزیشن کی نمائندگی کرنے والی جو لیگل ٹیم ہے اس میں سینیٹر وکلا سینیٹر اعظم نذیر تارڑ، فاروق اچنائک اور کامران مرتضیٰ صاحب جمعیت علماء اسلام فیس سے، فاروق اچنائک صاحب پیپلز پارٹی اور اعظم نذیر تارڑ صاحب مسلم لیگ نون سے، یہ 3 رکنی ایک لیگل کمیٹی ہے جن کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ وفاقی حکومت اور اسلام آباد انتظامیہ کو قانون سازوں کو محفوظ راستہ اور بلا رکاوٹ قومی اسمبلی تک رسائی فراہم کرنے کی ہدایت کی جائے۔ درخواست میں کہا گیا کہ قانون کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق ووٹ دینا پارلیمنٹیرین کا حق ہے۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ حکومت کو ہدایت کی جائے کہ وہ موجودہ وزیر اعظم کے خلاف ووٹ ڈالنے کے آئینی طریقہ کار کو پامال نہ کرے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمیں اس معاملے پر ریلیف چاہیے اور ہمارے لوگوں کو تھریٹ کیا جا رہا ہے۔ اپوزیشن لیڈر احسن اقبال، مولانا عبدالغفور حیدری اور اعظم نذیر تارڑ نے درخواست دائر کرنے سے قبل ضروری بائیو میٹرک تصدیق کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا دورہ کیا، اور اس سارے معاملے پر اب یہ درخواست دائر ہو چکی ہے۔ اس پر کل سماعت ہوگی، جو بھی سماعت کے لیے مقرر ہوگا، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے پاس معاملہ جائے گا۔ جو بھی تفصیلات ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔